گورنمنٹ بالکل آئسولیٹ ہو چکی ہوئی ہے، نہ امریکہ اس سے خوش ہے نہ چائنا اس سے خوش ہے. پوری دنیا جو ہے وہ انڈیا کو یہ کہہ رہی ہے کہ انڈیا ون سائیڈڈ یہ کام نہیں کر سکتا. آپ نے انڈیا کا بھی ذکر کیا، ہم ابھی ریسنٹلی دیکھتے ہیں انڈیا کا اور پاکستان کا انڈس واٹر ٹریٹی کے اوپر، اور ابھی سننے میں بھی آ رہا تھا کہ چائنا جو ہے وہ یالنگ سانگپو ریور کے اوپر اپنا سب سے بڑا ہائیڈرو پاور ڈیم بنائے گا. تو اس سے آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی اور چائنا کی دوستی مزید بہتر ہو سکتی ہے انڈیا کے خلاف یا پھر انڈیا کے اگینسٹ؟ جی، سب سے پہلے تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ جب سے مودی کی گورنمنٹ ان پاور آئی ہے انڈیا کے اندر، انڈیا کا اپنے نیبرز کے ساتھ برتاؤ کیسے رہا ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب مودی صاحب کی پہلی دفعہ حکومت آئی تھی، ناؤ دس از ہز تھرڈ ٹائم. سو جب ان کی پہلی دفعہ حکومت آئی تھی تو ہی واز سیئنگ دس تھنگ کہ جی میرے لیے نیبرز فرسٹ ہیں. لیکن پھر ہم نے ساتھ ہی دیکھا کہ نیبرز ان کے لیے فرسٹ نہیں ہیں، نیبرز ان کے لیے کبھی بھی فرسٹ نہیں رہے. وجہ یہ رہی ہے کہ ہمیشہ سے وہ انہوں نے بنگلہ دیش کے ساتھ اپنے حالات خراب کیے، پاکستان کے ساتھ تو ان کے پہلے ہی سے حالات خراب تھے، پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے حالات خراب کیے ود ریسٹ آف دا نیبرنگ کنٹریز انکلوڈنگ چائنا. سو انڈیا اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ اس ریجن میں آئسولیٹ ہو گیا ہوا ہے. انڈیا اس وقت اس ریجن کے اندر بالکل اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک ایسی پوزیشن پہ لے آیا ہے، کمپرومائزنگ پوزیشن پہ لے آیا ہے کہ جدھر نہ امریکہ اس سے خوش ہے نہ چائنا اس سے خوش ہے. تو جو انڈیا نے واٹر کے اوپر کیا ہے وہ تو بیسیکلی پاکستان نے پہلی دنیا کو بتا دیا ہے کہ اٹ از کنسیڈرڈ ایز واٹر ٹیررزم. اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ ون سائیڈڈ انڈس واٹر ٹریٹی انڈیا ختم بھی نہیں کر سکتا تھا، اور جو انڈیا نے یہ ابھی سو کالڈ اپنے فالس فلیگ آپریشن کر کے پاکستان کے اوپر جو واٹر کا یہ لگانے کی کوشش کی ہے اس کو کوئی بھی نہیں مانتا، اور پوری دنیا جو ہے وہ انڈیا کو یہ کہہ رہی ہے کہ انڈیا ون سائیڈڈ یہ کام نہیں کر سکتا. سملرلی ابھی لیٹلی انڈیا نے اپنا ایک ایگریمنٹ ہے جو ان کا واٹر ایگریمنٹ ہے بنگلہ دیش کے ساتھ، اس کا بھی اعلان کیا ہے کہ اس واٹر ایگریمنٹ کو وہ رینیو نہیں کریں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ٹیکٹکس ہیں، یہ جو چیزیں ہیں، یہ زیادہ دیر تک نہیں چلیں گی. اس ٹائم پہ انڈین گورنمنٹ بالکل آئسولیٹ ہو چکی ہوئی ہے، اس ٹائم پہ مودی صاحب بالکل آئسولیٹ ہو چکے ہوئے ہیں. اینڈ لیٹس ہوپ کہ اگلے سال جب ادھر انڈیا میں ری الیکشن ہوں گے تو جو انڈین ووٹر ہے وہ تھوڑا اس چیز کو سمجھے گا، اور ہی مے ناٹ بی ووٹنگ فار دی پریزنٹ رجیم ان انڈیا.